یہ جو نفسیاتی مریض کا ہے کہ نفسیاتی ہاسپٹلوں میں جو مریض ہیں سب جنات، اکثر اس میں سے آپ اگر مشاہدہ کریں تو 70% اس میں جنات کے مریض ہوتے ہیں۔ اچھا، ہاں، اس وجہ چونکہ یہ لوگ مانتے نہیں، اس لیے اس کی علاج معالجے کی فکر نہیں کرتے۔ ہمارے ملک میں چونکہ اس تصور پر ایمان ہے، لہذا وہاں عامل موجود ہیں تو وہ اس کا علاج بھی کرتے ہیں باقاعدہ، تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے تو قرآن کریم میں نص صریح موجود ہے کہ کان من الجن، کہ یہ شیطان ابلیس جو ہے وہ جنات میں سے تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ ساتھ اس ابلیس کو بھی سجدے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ اس کی وضاحت اللہ نے سورۃ اعراف میں کر دی کہ سورۃ اعراف میں جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اس کو یہ کہا کہ ما منع کا اللہ تسجد اذ امرتک، کہ تجھے کس چیز نے منع کیا سجدہ کرنے سے جب کہ میں تجھے حکم دے چکا تھا۔ تو اذ امرتک کا لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ نے حکم اس کو بھی دیا تھا، لہذا اس نے جو ہے سجدہ نہیں کیا، حکم عدولی ہوئی جس کی وجہ سے اس کو سزا ملی۔ لیکن حضرت یہ جو ایک عام تاثر ہے، ان کا سوال یہ تھا کہ وہ حکم تھا ملائکہ کے لیے اور جن اور ابلیس جن تھا، تو یہ جو تاثر ہے کہ یہ بہت نیک تھا، بہت عبادت گزار تھا، اور اپنی اس عبادت گزاری کی وجہ سے اس کو مرتبہ مل گیا تھا ملائکہ کے برابر، تو اسی صف میں ہی آ گیا تھا۔ اور جب پھر اللہ نے کہا کہ فسجدوا الا ابلیس، اصل اس کی وجہ یہ کہ ملائکوں کو خطاب اس لیے کیا کہ جو وہاں کثرت جو ملائکہ کی ہے، یہ ایک اس کے اندر جنات میں سے تھا۔ ایسی جیسے ہم امریکہ کو گوروں کا ملک کہتے ہیں لیکن یہاں کالی بھی رہتے ہیں، اچھا اچھا، یورپ کو گوروں کا ملک کہتے ہیں وہاں کالی بھی رہتے ہیں، ایشین بھی رہتے ہیں، تو کثرت پر فیصلہ غلبے کا کیا جاتا ہے، اس لیے ملائکہ کو اللہ نے خطاب کیا، لیکن جو بھی وہاں موجود تھے سب اس کے جو ہے وہ مخاطب تھے، اور اس کی تصریح سورۃ اعراف میں اللہ نے کر دی کہ کس چیز نے تجھے منع کیا سجدہ کرنے سے جب کہ میں نے تجھے حکم دے دیا تھا، تو معلوم حکم کا وہ بھی مخاطب تھا اور اسے انکار کیا جس کی وجہ سے اس کو سزا ملی۔ اچھا حضرت، بریک کا وقت ہوا ہے، بریک پہ جانے سے پہلے ایک کال لے لیتے ہیں۔ افضل امام صاحب کیلیفورنیا سے۔ جی افضل امام صاحب، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں افضل بات کر رہا ہوں لاس اینجلس سے۔ جی فرمائیے۔ مفتی صاحب کو بھی السلام۔ وعلیکم السلام۔ دو سوالات میرے چھوٹے سے تھے۔ ایک تو یہ کہ ڈارون کی جو تھیوری ہے، تھیوری آف ایوولوشن، اس کے اوپر اسلام کا کیا اسٹینڈ ہے؟ کیونکہ بہت ہی مانی ہوئی تھیوری ہے وہ، اور کافی تضاد نظر آتا ہے ہمارے ریلیجن میں بھی اور دوسرے ریلیجن بھی، جی جی وہ اس کو نہیں مانتے۔ جی دوسرا سوال۔ اور دوسرا سوال چھوٹا سا یہ ہے کہ اگر خواب میں کسی کو آپ آتے ہیں اور وہ ڈستے ہیں تو اس کا کیا مطلب کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، یہ تو حضرت آپ نے اس کا تو ہے پہلے بھی پچھلے ہفتے بھی جواب دیا تھا، لیکن جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ ایک تو ڈارون کے بارے میں پوچھا اس کی جو جہاں تک ڈارون کی تھیوری کا تعلق ہے تو اب تو وہ خود بھی تھیوری رہ گئی ہے، اب تو خود ان کے بعد کے سائنسدانوں نے بھی اس تھیوری کے اوپر بہت کچھ کہا ہے، وہ بھی کوئی مسلمہ نظریہ نہیں رہا کہ ڈارون کا نظریہ درست تھا، اس کے جو ہے کنٹروورسی اس کے اندر خود پیدا ہو چکی، خود ان لوگوں کے اندر بھی۔ اور دوسرے کہ ہم تو قرآن و سنت کی نصوص کو مانتے ہیں، اور قرآن و سنت کے اندر ڈارون کی تھیوری کا کوئی تصور اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان سے آگے ساری ذریہ چلی ہے، تو یہ کہنا کہ انسان جو ہے وہ بندر تھا اور بندر کی آگے جو ہے نسل چلی ہے، تو ڈارون کی تھیوری کا قرآن و سنت کی روح سے کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ جیسے میں نے بتایا خود ان کے ہاں بھی یہ خود تھیوری اب یہ کنٹروورشل ہے۔ اور جہاں تک دوسرے خواب کا تعلق ہے تو اس میں یہ کہ سانپ کا ڈسنا جو ہے یہ دشمن کی طرف سے نقصان پہنچ جانے کا اشارہ ہے، کہ دشمن نے آپ کو نقصان پہنچا دیا ہے، اور ڈسنے کی تکلیف پر اس نقصان کا جو انداز آپ لگائیں، تکلیف زیادہ ہے اس کا نقصان زیادہ ہو گیا ہے، اور اگر کم ہے تو کم نقصان ہے، اس لیے حسب توفیق فوراً آپ صدقہ نکال دیں اور سورۃ کوثر 7 دفعہ پڑھنے کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نقصان کا ازالہ کر دیں گے۔ اچھا حضرت، بریک پہ جانا ہے، اس کے بعد ایک ای میل ہے، میں اس کا ذکر کر دوں کہ ایک خاتون کی ہے، انہوں نے کہا نام نہ لیں، انہوں نے کہا کہ 30 سال ہو گئے ان کی شادی کو، لیکن پچھلے 15 سال سے ان کا جو تعلق ہوتا ہے میاں بیوی کا وہ بالکل نہیں ہے، رہتے ایک ہی گھر میں ہیں لیکن ان کے ازدواجی تعلقات نہیں ہیں، تو وہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا ان کا نکاح ابھی تک باقی ہے؟ تو اس کا جواب لیں گے انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ غیب کی باتیں لائیو فرام نیو یارک، اور پروگرام میں آپ سب کو دوبارہ بہت بہت خوش آمدید۔ حضرت جیسے میں نے عرض کیا تھا بریک پہ جانے سے پہلے کہ وہ خاتون ہیں، 30 سال
شادی کو ہو گئے ہیں لیکن 15 سال سے ان کے ازدواجی تعلقات نہیں ہیں، پوچھ رہی ہیں کہ آیا ان کا نکاح ابھی تک باقی ہے یا نہیں؟ تو یہ ازدواجی تعلقات نہ ہونے سے نکاح ٹوٹتا نہیں ہے، نکاح آپ کا باقی ہے اور آپ بدستور ان کی بیوی ہیں، اور جو میاں بیوی کے حقوق و فرائض ہے وہ پورا کرنا دونوں پر لازم ہے۔ اگر ظلم اور زیادتی کی وجہ سے ازدواجی تعلقات کے اندر کوئی گیپ آ رہا ہے تو جو ظالم ہوگا وہ دنیا میں گناہ گار ہے اور آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی۔ باقی ہے کہ اگر رغبت ہی نہیں ہوتی تو اس بارے میں کسی صحیح عالم سے عامل سے تشخیص کروائیں اس کی وجوہات کیا ہیں۔ بعض دفعہ جادو ٹونے کی وجہ سے نس بندی کر دی جاتی ہے کہ مرد کو عورت کی طرف یا عورت کو مرد کی طرف رغبت نہیں ہوتی۔ اگر ایسی کوئی وجوہات ہیں یا میڈیکلی کوئی پرابلمز ہیں تو وہ اس کو آپ فکس کروائیں، اور لیکن نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑا، نکاح آپ کا باقی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ حضرت۔ اچھا جی، عارف صاحب ہیں ٹورانٹو سے۔ عارف صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر۔ کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر۔ جی فرمائیے۔ میں 2-3 بہت چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ ایک سوال کر لیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، بہت کالیں ہیں ہمارے پاس۔ جی خواب کے بارے میں ہے۔ میری وائف نے 2 خواب دیکھے ہیں۔ ایک تو سانپ ان کو نظر آتے ہیں اکثر جی خواب میں بھی، اور ویسے بھی ان کو وہم ہوتا ہے جاگتے ہوئے بھی کہ کہیں سے نکل آئے گا۔ تو دوسرا انہوں نے جو پاؤں چلتے ہوئے دیکھے ہیں، یعنی پاؤں کے نشان خون سے بھرے ہوئے، اچھا وہ بیڈ روم سے باہر کے دروازے کی طرف جاتے ہوئے، لیکن پاؤں کے نشان دیکھے ہیں صرف۔ جی 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 اور بہت بہت شکریہ۔ ایک چھوٹا سا ہلو جی جی ایک چھوٹی سی گزارش یہ تھی کہ بچوں کے بارے میں یہ وہم ہوتا ہے کہ شاید وہ فرمانبردار نہ رہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں، تو اچھا اس ٹھیک کے ہے، بارے میں کوئی دعا اگر بتا دیں تو آپ کی مہربانی۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ جی السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی، جہاں تک پہلی 2 جو صورتحال اپنے بیان کی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی شخص جنات کے ذریعے سے آپ پر جادو کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو سانپ نظر آتے ہیں، پھر سانپوں کا وہم بھی ہوتا ہے، پھر یہ کہ وہ قدم آپ نے دیکھے خون سے بھرے ہوئے، تو کوئی جنات کے ذریعے سے آپ پر جادو کر رہا ہے، اس کا آپ علاج کروائیں کسی صحیح آدمی سے، تو انشاءاللہ وہ مرض آپ کو دور ہو جائے گا۔ باقی بچوں کے نافرمان ہونے کا اندیشہ ہے تو اس کے لیے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 36 یہ پوری نہیں پڑھنی، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ سے شروع کرنی ہے اور مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ تک، یہ 40 مرتبہ فجر کے بعد پڑھ کے کسی میٹھی چیز پہ دم کرنا ہے اور وہ بچوں کو کھلانا ہے۔ تو روزانہ یہ کرنا ہے، تقریباً 120 دن تک آپ یہ کریں تو انشاءاللہ بچے فرما بردار رہیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ موزور ہیں تو انشاءاللہ ان کی اصلاح ہو جائے گی۔ یہ بہت مجرب عمل ہے، تو ویسٹرن کنٹریز میں جن کو بھی یہ پرابلمز ہیں تو وہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بچے نیک فرما بردار رہیں گے اور شیطان و نفس کے شر سے حفاظت رہے گی۔ ایسے ناظرین، ایک آپ سے درخواست بھی ہے کہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے اگر آپ قلم اور کاغذ اپنے پاس رکھ لیا کریں تاکہ حضرت جو بھی آیات اور دوسرے بتاتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو اور آپ وہ لکھ لیا کریں۔ حضرت ایک ای میل ہے بہت کامن، بہت سارے لوگوں نے یہ ای میل کی ہے، ان کا مسئلہ ہے گرین کارڈ کا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ 14 سال ہو گئے ہیں، 10 سال ہو گئے ہیں، 20 سال ہو گئے ہیں، کسی کی فائل پھنسی ہوئی ہے، کسی کے پاکستان جا نہیں سکتے، سفر نہیں کر سکتے، والدین سے ملنے کو بہت دل کرتا ہے، تو ان کے لیے کچھ بتائیے کہ ان کے لیے یہ آسان ہو جائے گا۔ اس کے لیے بڑا اچھا مجرب عمل ہے، سورۃ یاسین 7 مبین کے ساتھ پڑھنی ہے۔ جب پہلی مبین پہ آپ سٹاپ کریں تو 3 مرتبہ سورۃ علم نشرہ پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورۃ قریش پڑھنی ہے۔ پھر اسی طرح دوسرے مبین پہ جب آپ سٹاپ کریں تو وہاں پر 3 مرتبہ سورۃ علم نشرہ اور 3 مرتبہ سورۃ قریش۔ اسی طریقے سے 7 مبین کے ساتھ یہ سورۃ یاسین آپ نے پوری کرنی ہے، اور روزانہ آپ بلا ناغہ یہ عمل کرتے رہیں، 120 دن تک یہ عمل کریں، یا اس نیت سے آپ شروع کر لیں، انشاءاللہ اس سے پہلے کام ہو جائے گا۔ بہت مجرب عمل ہے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ساجد صاحب ہیں جی ورجینیا سے۔ ساجد صاحب السلام علیکم۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم خیریت السلام۔ سے ہیں آپ؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ میری وائف ہیں، ہم ادھر ورجینیا میں رہتے ہیں، اور ان کو جنات کی پرابلم ہے، اور وہ جب ان کو یہ پرابلم ہوتی ہے تو وہ بولتا ہے، اور وہ کہتا ہے ایک دربار ہے صحیح بہو سلطان بہو ادھر ملتان میں، وہ کہتا ہے ادھر جاؤ، ادھر جا کے نماز پڑھو، اور میں اس نماز پڑھنے کے بعد میرا تم مجھ سے ڈرو نہیں اور میں تجھے چھوڑ کے چلا جاؤں، تو ایسا کرنا چاہیے کہ یا نہیں؟ جی حضرت۔ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہے کوئی شرارتی جن ہے جو ان کو پریشان کر رہا ہے، اس لیے کہ اگر وہ نیک ہوتا، مسلمان ہوتا، کسی کو اتنی تکلیف دینے کی اس کو کیا ضرورت ہے، تو اس کو چھوڑ کے چلا جانا چاہیے۔ لہذا اس کے لیے آپ کسی صحیح عامل سے علاج کروائیں اس کا، اور وہ دفع ہو جائے گا۔ وہ یہ شرارت کر رہا ہے، اس قسم کی باتیں کر کے گھر سے بے گھر کرتا ہے، تو یہ جنات کی فطرت میں ہوتا ہے، وہ اس قسم کی شرارتیں کرتے ہیں،
تو لوگ بیچارے گھر سے بے گھر ہو کے پھرتے رہتے ہیں، پھر وہاں سے پھر اور کسی جگہ کا پتہ دے گا، تو یہ ان کی فطرت میں شرارت ہے۔ لہٰذا آپ کی صحیح عامل سے اس کا علاج کروائیں۔ ویسے آپ سورۃ بقرہ 7 دن تک بلا ناغہ سورۃ بقرہ پڑھیں اور اس کا پانی دم کر کے اپنی اہلیہ کو پلائیں اور ان پہ پھونکیں، اور گھر میں 3 مرتبہ دن رات میں اذان دیں بلند آواز سے۔ تو انشاءاللہ یہ عمل شروع کریں تو امید ہے اسی سے فائدہ ہو جائے گا اور وہ دفع ہو جائے گا۔ اچھا حضرت مسز ریاض ہیں ہیوسٹن سے، جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں حضرت صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ جی فرمائیے، آپ کی آواز سن رہے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے ہسبینڈ کو 1 سال ہو گیا، ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے، ہمارے پاس پہلے کنوینئنس اسٹور تھا تو وہ ہم نے بیچ دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کافی کوشش کیا کہ کمپلیکس وغیرہ کا لے لیں، کوئی اپارٹمنٹس کا بزنس لیں، تو جو بھی کہیں بھی بات کرتے ہیں تھوڑی سی بات چلتی ہے اس کے بعد فوراً ہی وہ رک جاتا ہے، تو اس کے بارے میں مجھے پلیز آپ کچھ بتا دیجیے۔ اس کے لیے آپ سورۃ فتح سورۃ فتح جو ہے روزانہ 3 مرتبہ تلاوت کریں، 3 مرتبہ تلاوت کر کے دعا کرتی رہیں، اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے یا ناصروں کا ورد رکھیں۔ تو بھائی یہ عمل کریں، یہ آپ نے 80 دن عمل کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے مدد کریں گے۔ اچھا حضرت، ایز آلویز پتہ ہی نہیں چلا، 1 گھنٹے کا وقت گزر گیا، بہت ساری کالیں ہم نہیں لے سکے۔ انشاءاللہ آپ کال کرتے رہیے گا، آپ کی باری آئے گی اور حضرت سے آپ کی بات بھی ہو جائے گی۔ ہمیں ای میلز بھی کرتے رہیے، آپ کو ای میل ایڈریس نظر آ رہا ہوگا اسکرین پہ۔ تو حضرت اجازت لیتے ہیں۔ ناظرین، محمود عوان اور ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا مفتی منیر احمد اخون کو اجازت دیجیے۔ دوران پروگرام اگر اللہ یا اللہ کے بندوں کے حق میں کوئی کوتاہی ہوگی تو اس کے لیے آپ سے ہم معذرت خواہ ہیں، آپ سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ کی محبت اور پذیرائی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ اجازت دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔